ایسا عمل کہ انسان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولایت سے پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قافلے کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے۔ جب قافلے میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اس کا آپ پہ بہت اثر ہوا۔ آپ زار و قطار رونے لگے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ یا سردار، کہ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس نیک کام میں کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو تمام قافلے والوں نے سچی توبہ کی اور قافلے والوں کا جو سامان لوٹا ہوا تھا وہ واپس کر دیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ جو قافلے لوٹے ہیں ہم نے، جہاں جہاں سے چوریاں کی ہیں، ان سب کا سامان واپس کیا جائے۔ تو آپ نے ایک یہودی جو عالم دین تھا اس سے جو مال وغیرہ لوٹا تھا وہ واپس کرنے کی غرض سے وہاں پہنچے۔ اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں معاف کروں گا، اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو پہلے میری 12 سال خدمت کریں، اس کے بعد میں آپ کو معافی دوں گا۔ آپ چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے، آپ نے یہ شرط قبول کی اور 12 سال اس کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال مکمل ہو گئے تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اب مجھے معافی دے دو۔ اس نے کہا کہ اے فضیل، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ایک تھیلی ملے گی، اس میں مٹی ہوگی، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں گئے اور آپ نے وہ مٹی اٹھائی اور بنا دیکھے اسے اس یہودی کے حوالے کر دیا۔ یہودی نے وہ پتھروں کی تھیلی مٹی کی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے انڈیل دی۔ جب اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کی ڈلیاں نکلیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دیکھا اور اس یہودی نے دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو اپنی ہی معافی مانگنے کے لیے، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، میں نے جو چوریاں چکاریاں کی ان کی معافی کے لیے آپ کے ہاں میں پہنچا ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کیسا کریں؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اے فضیل، میں نے اپنی کتاب تورات شریف میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سونے کا کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے وہاں مٹی کی ڈھیلیاں رکھیں اور دیکھا کہ آیا اس فضیل کی توبہ سچی ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو یقیناً آپ کی توبہ سچی ہے اور آپ نے اپنے گناہوں سے مکمل تائب ہو گئے ہیں، اسی لیے میں بھی آج سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو وہ یہودی اس نے بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین کرام، کون سا ایسا عمل وہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر
جب اسے خوف خدا آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سونا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جب مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آس پاس کے قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی توبہ کی برکت سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی آج وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ جو ہم سے خطائیں لغزشیں جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے توبہ کریں اور اچھے اور نیک عمل صالح کرنے کی طرف لگ جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اس کی توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اس کی رحمت تو پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی میرے سے گناہوں کی معافی کا طلبگار کہ میں اس کے گناہ معاف فرما دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ حضرات سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ میرے بندو آؤ میری طرف لوٹ آؤ، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اور پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بدلے میں 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔